ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مسئلے مسائل ہیں، اپنی جابس ہیں، ایجوکیشن ہے، اس کے بعد شادی ہے، بیاہ ہے، اور دوسرے مسئلے مسائل ہیں. اگر ہم اس کو کنڈکٹ نہیں کر سکے اور ہمیں صرف فکر آخرت کو ہی دیکھتے رہے تو آئی تھنک اٹ ناٹ بی پاسبل کہ ہم اپنی لائف اچھی گزار سکیں. فکر آخرت کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آخرت کے بارے میں سوچتے رہیں. فکر آخرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو لے کے اور فکر آخرت کے بارے میں سوچیں. کچھ لوگ کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ آخرت کی طرف جاتے رہتے ہیں یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں صرف آخرت میں کمانا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس سے اللہ بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے. دنیا کے لیے جب تک کچھ نہیں کریں گے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. جی جناب، کمنٹس دیکھے. نوجوان نے کہا کہ ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو ہمیں عیاشی کرنی ہے، مزے کرنے ہیں، رنگین دنیا کو دیکھنا ہے، یہ جو رونقیں ہمیں ملی ہیں اس کو انجوائے کرنا ہے، اور پھر جب بڑھاپا آئے گا تو داڑھی واڑی رکھ لیں گے اور پھر اللہ اللہ کریں گے، آخری وقت ہوگا. پھر ایک بھائی نے کہا کہ ہم تو اس دنیا میں آئے فکر آخرت کریں، یا تو اپنے ایڈمیشن کے بارے میں سوچیں، یا تو اپنی جاب کے بارے میں سوچیں، یا ہمیں جو شادی بیاہ کرنا ہے، ہماری جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں. مولانا صاحب، کیا ہے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں، کیا کچھ تھا، آپ بتائیں گے کچھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی کی ہے ان خیالات کی جو مختلف ذہنوں میں ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا بنائی اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ دنیا کوئی کم اہم نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو ایک خاص طریقے سے گزارنا دین کا نام. دین جو ہے وہ اس دنیا کو ہی گزارنا ہے. اتنی آسانی سے سمجھیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا منع ہے اور سیدھے ہاتھ سے کھانا دین ہے. اور یہ ساری زندگی، شادی بیاہ، تعلیم، سب کچھ یہ آپ دنیا گزاریے، ایک خاص طریقے سے گزاریے تو وہ سراپا دین ہے، اور خصوصاً دین اسلام. اس میں تو رہبانیت ہے بھی نہیں. اس کی تو رہبانیت اور جہاد کا ایک بڑا حصہ حج کی طرح ہے، ساری محنت ہو جاتی. بلکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں عرض کروں کہ آپ اپنے جسم پہ توجہ کریں، روح کو بھول جائیں. اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں تو اپنے جسم پہ توجہ کریں. جو اس کو پاک رکھے گا روح پاک رہے گی. اگر جسم کو مشغول کریں گے تو نماز ہوگی، روح ترقی کرے گی. جسم کو بھوکا رکھیں گے تو روزے کا ثواب ہے. اور آپ سفر کریں گے اور تکلیف اٹھائیں گے جسم تو حج ہوگا. اور جو اپنی گردن کٹا دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارا قصور ہے. جیسے ڈاکٹر فضل صاحب نے فرمایا اور آپ اکثر لوگوں نے، کہ دو طبقے کی بڑی ذمہ داری ہے. ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی وہ صحیح تربیت کریں، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح فکر ان کو دیں، فکر آخرت دیں. اور وہ آخرت جو نتیجہ ہے دنیا کا، اس دنیا کو کس طرح گزارنا ہے. اور اگر آپ نہیں گزاریں گے تو آپ اتنا ٹائم تو میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد کیا ہوگا. اگر آپ نماز قرآن سے آپ اسلام مرتے ہیں، جوانی اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں، تو ایک بات پھر میں تو جملے کہتا ہوں ٹوٹے ہوئے، کہ جو بچپن کی حفاظت کرے گا اس سے اچھی جوانی مل جائے گی. واہ واہ. آپ اچھی جوانی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ گمراہی کو. اچھا چلیے وہ بھی نہیں، آپ کہہ دیں گے کوئی مولوی صاحب بول رہے ہیں تو ان کے ہاں خیر و شر کا معیار الگ ہے. نہیں، آپ جو بھی آپ جوانی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ دین کی روشنی میں نہیں ہے، اس علم کی روشنی میں نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کہ لفظوں سے الرجک نہ ہو جائیں، مذہب و دین ہے وہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ انسان کا خالق ہے اس نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں کہ تم اچھی زندگی گزار سکو. بے شک. لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ علم کی انتہا جب تک نبوت اور رسالت کی قدم بوسی نہیں کرے نا تو ہمیں صحیح خبر نہیں مل سکتی. مآخرت کی جتنی خبریں ہیں بھائی صاحب، وہ نبی کے بغیر، کیونکہ وہ درمیان میں ہیں، وہ غیب کا مشاہدہ فرما رہے. ورنہ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اس پہ ہے، نبی کی زبان پہ. ہم نبی کو غیب داں، مخبر، غیب کی خبر جاننے والا، غیب کی خبر دینے والا نبی کو مانتے ہیں. ہمارا سارا ایمان نبی کی زبان. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، حضور کو مان. تو جب تک نبوت اور رسالت کی قدم بوسی نہیں ہوگی، ان پر یؤمن بالغیب بالکل ایمان نہیں ہوگا، اطاعت محض، کمپلیٹ سبمیشن، سپردگی، بندگی نبی کے کہنے سے نہیں ہوگی، آپ کو منزل نہیں مل سکے گی. مولانا صاحب خطا کلامی معاف. اس وقت ناظرین ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام دانش صاحب.
کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ نے یاد اچھا، فرمایا۔ حمزہ علی قادری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور نوجوان بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کو حمزہ علی جی قادری وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا۔ میرا بھی سلام ان تمام حضرات سامعین کو اور حاضرین کو ارشاد۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آج ہم فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہ ہم جاننا چاہیں گے، تمام نوجوان آپ کو سن رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، رہا فکر آخرت، یہ تو ہر آدمی میں ہونی چاہیے، اور بغیر اس کے گھر سے لے کر کے اوپر تک نظام عدل بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف جب ہی ہوگا جب خوف خدا ہو، اور خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہر نوجوان کا بلکہ ہر عمر کے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت میں اس کو ایک ایسے دربار میں حاضری دینی ہے صحیح۔ جہاں اسے ہر لمحے کی باس پوری سونی ہے۔ بے شک۔ تو فکر آخرت تو بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ فکر آخرت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کریں، جی اور اس پر تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے بالکل۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کس قدر حسین اور جمیل گزاری۔ بے شک۔ وہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایمان لائے، اس میں اکثر و بیشتر حضرات جو وہ ظاہر ہے کہ جوان تھے، ان کا کردار بھی آپ دیکھیں۔ بالکل۔ جتنے بھی فاتح اسلام کے گزرے ہیں ان نوجوانوں کا کردار اپنے سامنے رکھے نوجوان۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں راجہ طاہر کے ایک شورش پر محمد بن قاسم سندھ آئے، جبکہ ان کی عمر صرف 17 سال 17 تھی، سال۔ اور پورے سندھ سے ملتان تک فتوحات کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ یہ سارے جرأت مندانہ حالات کو اور تاریخ کو ہمارے نوجوانوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ اسپین کا فاتح طارق بن زیاد، وہ بھی نوجوان آدمی تھا، اس کے بھی کارنامے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام نوجوانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، اور ہم الحمدللہ باوجود اس کے کہ وقت بڑے بے راروی کا ہے اور ساری برائیاں موجود ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ رمضان ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اس میں اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ عید بالکل۔ کی نمازوں میں دیکھ لیں، تراویحوں میں دیکھ لیں، شبینے میں دیکھ لیں، یہاں تک کہ رمضان میں جب 5 روزہ یا 10 روزہ تراویحاں ہوتی، ان میں بھی اکثر جو ہیں وہ نوجوان ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ جب اتنا جذبہ نوجوانوں میں موجود ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس کو ہمیشہ اس کو برقرار رکھے، اس میں دوام اور اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ آج بھی اگر ہمارا نوجوان راہ راست پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان قوم ابھی بھی دنیا بھر کے لیے واہ ناقابل تسخیر ہے۔ واہ۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی محبت، خوف خدا اور خوف آخرت اگر آدمی میں آ جائے تو آج بھی ہماری قسمت جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ بالکل۔ ہمیں بالکل۔ کسی کی مدد کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود انحصاری کے نظام کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں۔ تو آج کل کے نوجوان کو چاہیے شریعت کا اتباع کر دیں، اور بجائے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ کے قلم ہونا چاہیے، بجائے ان کے ہاتھ میں اسلحہ کی کتابیں ہونی چاہیے۔ واہ۔ اور واہ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ساری دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ علم و فضل کے ذریعے سے لوگوں نے سارا وقار بلند کیا، تو انہیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ سائنس اور دوسرے علوم پڑھ کر اور اس کے بعد ایک بحثیت ایک نئی قوم کے میدان میں آئیں، اور نذیر اکبر آبادی کے اس شعر کا مظہر بنے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ تو دیکھیے پاکستان اور جتنے اسلامی ملک ہیں، اگر نوجوان اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اللہ اس کے رسول آخرت کا خوف ان کے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اگر انہیں بیدار ہو جائے، تو آج بھی ہمیں ایک بہترین مسلم قوم بن کر دنیا میں ابھر سکتے ہیں۔ یہ میرا بے پیغام شک۔ بے شک۔ آپ کے پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کے لیے۔ بے شک، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے معروف عالم دین امیر جماعت اہل سنت شاہ تراب الحق قادری صاحب سے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقت کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام فکر نو۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام فکر نو میں فکر آخرت کے حوالے سے
آج ہم گفتگو کریں، اور آج ہمارے مہمان ہیں مولانا حمزہ علی قادری صاحب۔ مولانا صاحب نوجوان یہاں موجود ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، شامل کرتے ہیں۔ جی جناب، کیا پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم السلام۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو ہم دنیا کو قید خانے کی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کا حق تو یہی ہے کہ ہم اس کو قید خانہ سمجھیں، ہم اس کا دنیا کا حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ اور کس طریقے سے نوجوانوں کو ہم فکر آخرت کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا اس بات پہ آپ اپنا میسج بھی ضرور دیں۔ میں یہ ایک تو قید خانہ جو ہے وہ اس قید خانے کو بالکل ویسا قید خانہ نہیں سمجھیے گا جو سزا کے بعد نکلے، یہ ایسا سمجھیے جیسے اسکول میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اٹھنے بیٹھنا، یونیفارم، ایک طریقہ۔ تو ہمیں اس دنیا کے جو آداب اللہ رسول نے سکھائے ہیں اور اس کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی امتحان میں کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ سزا کے طور پہ قید خانہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز جس میں خیر و شر ہے۔ آگ جو ہے وہ بھی فی نفسی شر نہیں ہے، اس کو چولہے میں قید کرنا خیر بنا دیتا ہے۔ واہ۔ تو انسان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں تو وہ اس کو ذرا منظم کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ چاہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوجوان بچپن کی حفاظت ہوگی تو اچھی جوانی ملے گی، اور جو جوانی اچھی گزارے گا اسے عزت والا بڑھاپا ملے گا۔ واہ۔ یہ جو راگ رنگلیوں میں جو جوانی گزار رہے ہیں نا، وہ بڑی وقتی ایک تربیہ کیفیات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ضعیفی میں کیا عالم ہوتا ہے۔ تو مشاہدے سے بھی ثابت یہ ہوا کہ بچپن ہو کے جوانی بڑھاپا جو اس کے تقاضے ہیں، اور ابھی میں یہ نظر جو ہے پروفیسر عبدالوہاب صاحب کی طرف چلی گئی، تو اسلام نے تو معاشی زندگی کے جو آداب، امانتی سرمایہ کاری، تجارت کے آداب جو اسلام نے سکھائے ہیں، لیلاف میں جو سفر، سردی و گرمی کا سفر، جی ایکسپورٹ امپورٹ سب کچھ بتایا ہے۔ اور چند لفظوں میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی نظام، تین نظام بڑے مشہور ہیں، سرمایہ داری کے اور کمیونزم کے، اور ہمارے اسلامی سے مکسڈ اکنامی بھی کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کیپٹلزم میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ سرمایہ ہے، بے شک، اس کے بعد پراپرٹیز ہیں، لینڈ ہے، پھر کہیں جا کے لیبر ہے، لیبر۔ بہت تھوڑا سا حصہ۔ کمیونزم میں لیبر ہے اور لیبر ہے اور لیبر ہے، نہ وہ سرمایہ کی کوئی قدر کرنا چاہتا ہے، نہ چیزوں کے حقوق پراپرٹیز دینا چاہتا ہے، لیبر ہی لیبر لیبر لیبر۔ اور اسلام کا موضوع انسان ہے، اول انسان ہے، آخر انسان ہے۔ اگر وہ سرمایہ دار ہے تو اسے کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ کسی جائیداد کا مالک ہے تو اسے کیسا ہونا چاہیے، اور اگر وہ مزدور ہے تو کیسا ہونا چاہیے۔ واہ۔ اس میں انسان ہے، انسان ہے اور انسان ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور سب کچھ ہے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ فکر آخرت اسے کیسے وہ کرنی آخرت کی تو چاہیے۔ رہنمائی، جیسے ہم اس روشنی میں آپ سے بات کر رہے ہیں نا، تو اصل میں آخرت کا جو عقیدہ ہے، آخرت جس کی وجہ سے فکر پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہاں کے اعمال سنورتے ہیں۔ جدا کر کے نہ سوچئے گا، دنیا اور آخرت کو اس طرح جدا نہ کیجیے گا کہ اس دنیا کو بہت خراب سمجھیں۔ اور بھائی کھیتی، میں کہتا ہوں کہ سرکار نے مدت الآخرہ فرما کے بتا دیا کہ کسان تو پھول نہیں خریدتا ہے، کسان پھل نہیں خریدتا ہے، وہ بیج خریدتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس ایک بیج ہوگا تو لاکھوں بیج آ جائیں گے۔ یہاں دنیا کا ایک دن آخرت کے 1000 سال سے بہتر ہے۔ بے شک، کیونکہ یہ خطہ غلامی معاف، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح کہ جس طرح پانی اور آگ ایک برتن میں نہیں سما سکتے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کے، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور بہت کچھ آپ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ ایک اور نشست رکھیں گے اور پھر مل گیا آپ کو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ بازگشت جو فکر کی ہے، یہ مجھے تو اس ایکو کی ضرورت ہے۔ واہ، بالکل۔ آپ نوجوانوں کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، فکر آخرت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کلام ہے جو اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں چاہوں گا کہ آج وہ کلام ضرور آپ کو ایک مرتبہ پھر سناؤں کہ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنا ہے کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جو جو بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو
کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرہ خالی، اڑ جائے گی روح۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارے۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو